مسجد الاقصی میں ایسی کیا چیز دفن ہے جسے یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے جس کی تلاش میں یہودی مارے مارے پھر رہے ہیں؟ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گورین نے عربوں کے خلاف پیرس میں منعقدہ جشن کی تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی سازشوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہودی کیوں جلد از جلد مسجد الاقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیونی ایک تحریک کا نام ہے جس کا مقصد فلسطین میں مستقل طور پر ایک یہودی برادری اور نو آبادی کا قیام ہے۔ صہیونی آج کل پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح جلد از جلد مسجد الاقصی پر قبضہ کر لیا جائے اور اس کی جگہ تھرڈ گولڈن ٹیمپل تعمیر کیا جا سکے۔ حالیہ واقعات اور مسجد الاقصی پر قبضے کی کوشش بھی اس سلسلے کی ایک خوفناک کڑی ہے۔ وہ اس سلسلے کی کارروائیوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا کا یہ فیض 6000 سال پر محیط ہے۔ یہودی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 2017 کے 21 ستمبر کو یہودیوں کے کیلنڈر نے 5778 سال پورے کر لیے۔ یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 222 سال باقی ہیں۔ یہ دنیا 222 سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہودیوں نے تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ محترم ناظرین، یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ہیرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے، مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت برداشت کی اور 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں فلسطین واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا۔ اس تابوت میں پتھر کی وہ 2 تختیاں بھی موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوق میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیوار گریہ کہتے ہیں۔
محترم ناظرین، یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو جہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کی طرح بھی بعد میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بیت المقدس میں مسلمانوں کی دلچسپی کا ذکر کریں گے۔ بیت المقدس 11 فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں شب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے گیا۔ آپ بیت المقدس کے صحن سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ آج بھی وہاں 7 فٹ لمبی، 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان آج تک موجود ہے۔ اموی خلیفہ عبداللہ الملک نے 691 عیسوی میں چٹان کے گرد سنہرے رنگ کی عمارت بنا دی۔ یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں، بیت المقدس سنہری عمارت سے ذرا سے فاصلے پر طے کرنے میں ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 800 سال قبل مسجد الاقصیٰ کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصیٰ جدید کہلاتی ہے۔ یہودی اس سنہری عمارت اور اقصیٰ جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصیٰ جدید تک وسیع ہوگا۔ محترم ناظرین، یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیور ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ یہ جنگ 40-50 سال جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، جہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو آرماگڈن کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت مقعد کی حکومت آئے گی۔ حضرت مقعد کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعجاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار اپنے سیناگوگا میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون عصرے کہلاتی ہے۔ یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شہر ہے۔ مسلمان 13 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور یہ سینکڑوں سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سنہری گنبد قبہ الصخرہ آج بھی مسلمانوں نشانی بن کر جہاں موجود ہے۔
یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں بھی شامل ہے۔ وہ چٹان جو معراج کے وقت براق کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی وہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ یہودی اسے ماؤنٹ ماریہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ چٹان دنیا کا مقام آغاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام یہودی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہم مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں کو بھی اسی چٹان پر لٹایا تھا۔ یہودی اگلے 30 برسوں میں بیت المقدس، اقصی جدید اور سنہری عمارت، یہ تینوں عمارتیں گرائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، عالمی جنگ شروع ہوگی، دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا، جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ ہم مسلمان دجال تک یہودیوں سے متفق ہیں، لیکن ہم آخر میں اسلام کے اور مسلمانوں کے غلبے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم احادیث کی روشنی میں بتایا کرتے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، مسلمان ممالک بھی ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے، ان میں عراق، اردن، ترکی کے علاوہ سعودی عرب کا شمالی حصہ بھی شامل ہے۔ البتہ مدینہ منورہ پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہو سکے گا، ان کا منصوبہ باذن اللہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 999 ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ فرمان عالی شان ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے اٹھ جائے گی، مردار خوروں کی موج ہوگی، لیکن نفاست پسند پرندے اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تو نیچے لاش ہوگی، یعنی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ ڈاکٹر اسرار نے احادیث کی روشنی میں فرمایا، عربوں پر ہلاکت یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ یہودیوں کے حمایتی اور ان کے اعلی کار ذلت و رسوائی کی نہایت عبرتناک مثال بنیں گے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی کے انہدام کے افسوسناک واقعہ کے بعد مسلم دنیا میں آگ لگ جائے گی اور عالمی سامراج کی دست نگر مسلمان حکومتیں عوامی رد عمل کے سلام میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ 1967 میں یہودیوں نے 6 دن کی جنگ کے دوران مصر سے سینا کا علاقہ چھین لیا، شام سے گولان کی پہاڑیاں لے لیں اور اردن سے پورے کا پورا مغربی کنارہ ہتھیا لیا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گورین نے عربوں کے خلاف پیرس میں منعقدہ جشن کی تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا، اسی لیے امریکی افغانستان میں پنجے گاڑے بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی تشریح میں اس کا مقصد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطلاع ہے کہ آخری مرحلہ میں حضرت امام مہدی کی معاونت کے لیے فوجیں اس علاقہ سے جائیں گی جو آج پاکستان کی صورت میں قائم ہے۔ اسی مقصد کی خاطر وہ پاکستان کے ایٹمی داند توڑنے کے درپے ہیں۔ اسلام آباد کے بیچوں بیچ منی پینٹاگون کی تعمیر جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فرمان میں کی گئی نشاندہی کے مطابق وہ ہمارے گھر میں گھس چکے ہیں۔ وہ پاکستان میں خانہ جنگی کرا کر جہاں حتمی وار کی گھات میں ہیں، افغانستان سے وہ حملہ کریں گے تو مشرق سے فوج اس میں حصہ لے گی۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب خبریں ہمیں دے چکے ہیں، ہمیں ایک ایک بات بیان فرما چکے ہیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں آپ مانگ لیں۔ کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔